अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोगों पर किस्मत की देवी बहुत जल्द मेहरबान हो जाती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवा रहे हैं। चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा बिज़नेसमैन हैं, मजहबी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं और समाजी शख्सियत भी हैं। आजकल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। आइए मिलते हैं। हम चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम रंधावा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आप उन लोगों में शामिल हैं जो जिन पे अभी मैंने कहा अपने इंट्रो में कि जिन पे किस्मत की देवी जल्द मेहरबान हो जाती है। लेकिन ये देवी के मेहरबान होने से पहले की जो वाक़यात हैं उन पे अभी बात करेंगे। आपकी पैदाइश सरगोदा रोड के गांव चारचक राम दिवाली की है। जी जी। तो एक ज़िम्मेदार घराने में आँख खोली आपने। तालीम कहाँ हासिल की? पैदाइश जो है वो मेरी बेसिकली ननिहाल है, मेरा समड़याल सियालकोट। वालदा अपना वहाँ की थी, तो वहाँ हुई 1 अप्रैल 1970 को। तो वालिद साहब का गांव जो है वो चारचक रामदिवाली सरगोदा रोड है। असल में ये गांव 1890 में कायम हुआ था और हमारे परदादा जान जो थे बूटा मोहम्मद बूटा रंधावा, उन्हीं के नाम आज भी ये चारचक रामदिवाली बूटे के नाम से जानी जाती, बूटे वाली के नाम पे। तो उनके जो बेटे थे इब्राहिम, अपना हमारे जो परदादा थे वो ज़ैलदार थे हमारे, यानी उस वक़्त जो अंग्रेज़ का एक सिस्टम था, कोई 25 गाँव पे ऊपर एक ज़ैलदार बनता था। तो बेसिकली फिर वालिद साहब इधर के थे, यहीं परवरिश हुई। इब्तदाई तालीम भी मैंने 2 चक रामदिवाली हाई स्कूल है वहाँ से मैट्रिक किया। फिर इंटर मैंने म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से किया। फिर इंटर के बाद जामिया सल्फिया में आ गया, वहाँ पढ़ता रहा। फिर मैंने बीए किया। आपने बाकायदा मजहबी तालीम हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजहबी तालीम जामिया सल्फिया से बाकायदा मजहबी तालीम हासिल की है। यही वजह है कि अल्लाह के फजल से कोई दीनी गुफ्तगू जब करने का मौका मिलता है तो उसका मुझे बड़ा साथ बेनिफिट बैकअप जो है वो मजहबी तालीम जो मैंने हासिल की उसकी वजह से होता है। बचपन में कैसे थे? आजकल तो बड़े आप एग्रेसिव होते हैं और बड़ा गुस्सा भी आपको बहुत आता है। बस बचपन ये कैसा था? हाँ, बचपन में तकरीबन ऐसा ही था। ये स्टाइल बदला नहीं है, बदलने की कोशिश करता हूँ। स्कूल में लड़ाई शड़ाई भी होती थी? जी होती थी, बिल्कुल। म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में बढ़िया लड़ाइयाँ होती थी। हमारे वो दोस्त काफ़ी मरूफ है शहर में आजकल वो। तो जज्बाती तबीयत शुरू से ही है। गलत बात कोई भी जब हो तो थोड़ी सी मतलब अग्रेसिव हो जाता हूँ, लेकिन बाद में देखता हूँ कि यार थोड़ा सा ना ही होता तो बेहतर था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ये जो गुस्सा है ये अपनी जगह, लेकिन आपकी जो बोल्डनेस है, जी जी, आप ब्रेव हैं, ब्लंट हैं, बहुत से लोग इसे पसंद भी करते हैं। ठीक कह रहे हैं। मेरा ये ईमान है कि जिस दीन को हमने मान के अपने आप को मुसलमान कहलवाया है, अगर उस दीन का गहराई से मुताला किया जाए तो जहाँ वो हिकमत और दनाई सिखाता है वहाँ वो सच भी सिखाता है और ये भी कहता है कि एतमाद और तवक्कल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे करो, आप दुरंगी ना रखो। मतलब जैसे इकबाल ने शेर भी बोला इस पे, दुरंगी छोड़ दे या रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए या संग हो जाए। तो मेरा अपना जो ईमान है, तजर्बा भी है कि अगर आप घुटन के अंदर कोई मुनाफिकत के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं
تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. منافقت نہیں ہے, کلیئرٹی ہے, جو آپ کے دل میں ہے وہی فوری موقع پہ بات کر دی جائے تو مجھے اس میں فائدہ نظر زیادہ آتا ہے. اچھا, سچ کے راستے میں مشکلات بھی بڑی آتی بہت ہیں, زیادہ آتی ہے. فیس کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. وہ تو والعصر جو ہے قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہے, اس میں یہ کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یعنی یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں. جیسے روح اور جسم ہے, اسی طرح یہ بھی لازم ملزوم ہے کہ آپ جب حق کی بات کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی ذات جو ہے کائنات میں وہ محمد رسول اللہ کی ہے, اور ان سے بڑی حق والی بات کو پیش ہی نہیں کر سکتا. اور جتنی اس کی نسبت اور ان کی ڈیوٹی جبرائیل دے رہا تھا وہ کسی کی دے ہی نہیں سکتا, دیتا ہی نہیں. تو ان کے ساتھ یہ معاملات آئے کہ ان کو بڑی صحبتیں. آپ 13 سال مکے کے دیکھ لیں, بلکہ 10 سال مدینے کے بھی دیکھ لیں, ایک دن چین سے نہیں آیا. تو وہ ساری چیزیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے کہ آپ اگر سوچ لیا آپ نے کہ یہ حق کی بات میں کہہ کے چھوڑوں گا, تو ساتھ یقین بھی رکھیں کہ اس کے لیے آزمائش بھی آئے. یہ بتائیے کہ آپ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے, جی جی پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے چیف آرگنائزر بن گئے. جی. یہ سفر کیسے طے کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایسے ہوا کہ میں نے پہلے, ایک تو میرا گھرانہ اوورال سیاسی تھا. پہلے ہمارے بزرگ تھے بشیر انداوا صاحب, میں تھے, والد صاحب کے وہ چچا تھے. تو 85 میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے, تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ تحصیل جمرہ, اس وقت تحصیل نہیں تھی, تحصیل صدر میں تھی. تو میری ڈیوٹی کمپین کے سلسلے میں 15 سال کی عمر میں ادھر تھی, اور میرے ساتھ کزنز تھے. تو سیاسی جراثیم تو ننہال سے بھی تھے, دیال سے بھی تھے. بعد میں جب میں جامعہ سلفیہ پڑھ رہا تھا تو دوران پڑھائی ہی فیصل آباد سٹی کا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا میں امیر بن گیا. تو اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے موقع دے دیا, جماعت نے اعتماد کیا. تو 2009 میں میں نے پھر عرفان صدیقی صاحب اور شفیق کاشف صاحب ہم عمرے پہ تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے سیاسی ایک ہے جراثیم, تو سیاست کا شوق ہے, تو مذہب کے نام پہ ذرا تھوڑا سا یہاں سیاست مشکل ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں. تو مسلم لیگ سے پہلے ہی تعلق تھا. تو واپس آیا 2009 جولائی میں مسلم لیگ میں شامل ہو گیا. چودھری شیر علی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی, عابد شیر علی صاحب کے ساتھ, شیخ اجاز صاحب وغیرہ سارے دوست تھے. تو بعد میں چند مہینوں کے بعد ہی مجھے میاں نواشی صاحب نے پہلے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا یوتھ کا صدر بنایا, اور 1 مہینے بعد ڈسٹرکٹ کے صدر کے بعد انہوں نے مجھے پنجاب کا جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ بنا دیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ عابد شیر علی صاحب بھی پنجاب کے صدر ہیں, وہ فیصل آباد سے ہیں, اور میں بھی جنرل سیکرٹری فیصل آباد سے ہوں, تو ایک ہی شہر سے پورے پنجاب کی یوتھ کی قیادت. تو وہ کہنے لگے جی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے, چاہے گھر سے ہونا چاہیے, تو یہ آپ ہی کام کریں گے. تو پھر اللہ کے فضل سے ہم نے کیا. تو بعد میں کچھ وجوہات ہوئی, وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بولڈنس یا غلط وہ بات. بتائیے نا کہ کاش وہ کیپٹن صفدر کے ساتھ پہلے آپ کی بڑی دوستی رہی. جی آج بھی وہ میرے بھائی ہیں, ان سے آج بھی رشتہ اسی طرح ہی ہے. تو میں نے صفدر صاحب سے خود ریکویسٹ کی کہ یہ مجھے آپ اس عہدے سے ہٹا دیں, کیونکہ اگر میں مین میٹنگز میں نہیں جا سکتا, میں نیب کے باہر تو مار کھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پہ مریم نواز آئے تو میں پولیس فیصل آباد کی سے لڑ سکتا ہوں, لیکن جب آپ کے دفتر سے کوئی میٹنگ کالز آئیں پورے پنجاب میں, تو وہاں مجھے اگر بلایا نہ جائے تو وہ جن کے سامنے میں لڑتا ہوں وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ سر آپ باہر تو بہت لڑ رہے ہیں, لیکن جب گھر کے اندر میٹنگ تھی تو آپ کو بلایا نہیں جا رہا. تو ایسی ہی ایک میٹنگ تھی, تو انہوں نے مجھے وہاں کال نہ کی. تو میں نے صفدر صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے مخلص آدمی ہیں, دیندار آدمی, تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی. مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی فون آیا کہ آپ نہ کریں ایسا. میں نے کہا جی میں ایز اے ورکر رہوں گا, لہٰذا وہ میں نے جو میرا جنرل سیکرٹری تھا اس کو صدر بنا دیا. کچھ مہینے میں بطور ورکر رہا, گجرانوالہ کا پی ڈی ایم کا جلسہ بھی بطور ورکر رہا, ساتھ گیا. کراچی کے اندر جو کیپٹن صاحب گرفتار ہوئے تو میں وہ تھانے کے باہر احتجاج کر رہا تھا, میڈیا میں بڑا چلا, تو میں ورکر ہی تھا. تو پھر صاحب صاحب کہنے لگے کہ میں چونکہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تو آپ میرے بیٹے تھے, پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, تو میں نے کہا میاں صاحب سے آپ بات کر لیں. تو
پھر انہوں نے گفتگو کی، میاں صاحب سے اجازت مانگی، تو ان کی مشاورت سے میں پھر مرکزی جمعیت میں واپس آیا۔ لیکن ایک چیز کمال کی دیکھی، ایک طرف وہ آپ کو شامل نہیں ہونے دیتے تھے میٹنگز میں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں دوبارہ فعال ہوئے اور پھر پی ڈی ایم کے رہنما بن گئے، اور پھر پی ڈی ایم کے مرکزی اجلاس جو ہوتے تھے آپ ان میں شرکت کرتے رہے، تو ان لوگوں کے لیے میسج بھی تھا جو آپ کا راستہ روک رہے تھے؟ میں نے ان سے کہا بھی تھا، ایک ہی دوست تھا جو وہاں پیغام شغام دیتا تھا نا، تو حمزہ صاحب کی قربت یا شہباز صاحب کی قربت کا وہ نجائز فائدہ اٹھاتا، تو میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ دیکھ لیں اب اللہ کی تقدیر، و تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو مجھے اس نے کہا میں تمہیں پہچان نہیں سکا، تو میں نے اس کو کہا یہ اب بھی تم نے جھوٹ بولا ہے، یعنی اگر تم مجھے پہچانتے نا تو مجھے لازمی اگنور کرتے، تم نے مجھے فوکس صرف اس لیے کیا کہ تمہیں پتہ تھا کہ تم مجھے پہچان گئے، اور پہچاننے کے بعد تم نے کہا کہ اس کا راستہ روکو۔ اچھا، اب راستہ مومن کا کوئی روک نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے، تو مگر میں نے کہا کہ ارد گرد اس طرح کی منافقت اور اس طرح کی مطلب ٹی سی بازی، اور ایک آدمی آپ اس ادارے میں سٹی 41 میں ایک باکردار، الحمدللہ یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کام کر رہے ہوں تو ایک عام آدمی جو کام نہیں کرتا وہ آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد آپ کے پاس دو فیصلے ہیں، یا تو پھر آپ اس کا مقابلہ کریں، اب آپ مقابلہ اس کو دست و گریباں میں سے نہیں کر سکتے، آپ اپنی لیڈرشپ سے کہیں گے کہ جی یہ غلط کر رہا ہے، تو یہ اگر لیڈرشپ سے انصاف مل رہا ہو پھر تو خیر ہے، اگر وہاں سے انصاف نہیں مل رہا تو پھر ایک شریعت نے بتایا کہ جہاں خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، آپ سلام کہہ کے پیچھے جی، ناشتے کی میز ہے، چودھری کاشف نواز رندھاوا اور ان کی فیملی موجود ہے، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، 3 صاحبزادے ہیں، ایک ان کے دوست کے بیٹے ہیں، بہت ہی کیوٹ بچے ماشاءاللہ، اور آج جو ناشتے کی میز ہے اس پہ طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے نظر آ رہے ہیں، اور رندھاوا صاحب کے ذوق کے عین مطابق یہاں لسی کے جگ بھی ہیں، اور گندلاں دا ساگ اور گاجر کا حلوہ، کھیر، انڈے اور چاول، اور اتنا کچھ لگتا ہے رندھاوا صاحب جو ہے نا اتنا کچھ کھا کے بھی سمارٹ رہتے ہیں، لیکن آج ان کی فٹنس کا راز بھی پوچھیں گے۔ رندھاوا صاحب جی، کتنا کھاتے ہیں ویسے آپ؟ بھوک کے مطابق کھاتے ہیں، جتنی بھوک ہوتی، مطلب کوئی لگتا ہے کہ ایکسرسائز کرتے ہوں گے ورنہ اتنا فٹ رہ نہیں سکتے؟ بالکل، میں ویسے کوشش کرتا ہوں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر کے، کیونکہ یہاں ہم نے گھر میں ہی پریئر روم بنایا ہوا ہے، تو یہ ماشاءاللہ آپ کے بھتیجے حفظ کر رہے ہیں، بلکہ 2 حافظ ہو گئے ماشاءاللہ، تو اس کے بعد اگر جلدی سویا ہوا رات کو سو جاؤں تو پھر واک کرتا ہوں، تو پہلے روٹین یہ تھی کہ واک کے بعد پھر 1 گھنٹہ جم بھی کرتے تھے، آج کل ویسے نہیں کر رہے، تو الحمدللہ یہ جم اور واک جو ہے اس شوق کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا کم مطلب کھاتے وقت تھوڑی بھوک رکھ کے کھا لیتے ہیں، سنت کے مطابق، یہ سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، باقی اس کی رحمت ہے۔ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میں زیادہ ویسے انڈے چنے زیادہ پسند کرتا ہوں صبح ناشتے میں۔ کبھی خود بنائے؟ نہیں، آج تک نہیں بنائے، بچپن میں والدہ صاحبہ کے ساتھ کرتے تھے، لیکن اب مصروفیت اتنی ہے کہ چائے بنا لیتے ہیں ویسے؟ بنا لیتے تھے لیکن اب بھول بھل گئی، انڈا شنڈا بھی نہیں بنا سکتے کچھ، اب تو بالکل آپ کے سامنے ہے کہ باہر کے چکری ایسے ہیں کہ گھر کی چیزوں میں اب وہ دلچسپی نہیں۔ صاحبزادے کا تعارف کرائیں جی، بیٹے کیا نام ہے؟ میرا نام عبداللہ کاشف رندھاوا ہے۔ ماشاءاللہ، عبداللہ کاشف رندھاوا، یہ بڑا بیٹا ہے جی۔ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں نے اپنی 8th کلاس لارنس کالج گھوڑا گلی مری سے کی ہے، اچھا، اور ابھی بہت زبردست کالج ہے۔ اپنی منزل نکال رہا ہوں، اچھا، حفظ مکمل ہو گئی۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ تو بیٹے یہ والد صاحب بڑے بندے کو آئیڈیلائز کرتا ہے نا ان کو، تو آپ کے والد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، بہت انہوں نے ترقی کی ہے، ان کو ایک زمانہ جانتا ہے،
कैसा लगता है ये सब कुछ, और आपको उनकी कौन सी बात बहैसियत एक बाप की कौन सी चीज़ बहुत प्यारी लगती है? सबसे पहले तो हमें हमेशा दोस्त बना के रखते हैं, अपना प्यार बहुत करते हैं और हमेशा पढ़ने की तलकीन करते हैं। उसके अलावा कभी किसी की मदद करने से नहीं हिचकिचाते। सबसे अच्छी बात उनकी। सैयद मोहम्मद रंधावा, जी हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 करके मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप भी हाफ़िज़ कुरान बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आपको अपने अब्बू बहुत प्यारे लगते होंगे। जी। क्या वजह, मारते हैं? नहीं मारते, कुछ चीज़ें ला के देते? किस लिए? बहुत अच्छे अब्बू तो होते ही अच्छे हैं वैसे, मतलब आपको किस लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। बेटे क्या नाम है? हुसैन और रंधावा। माशाल्लाह। आप ये बताइए रंधावा साहब, छोटे रंधावा साहब, आपके पापा, एक जुमला उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी हैं बहुत। अच्छे, वेरी गुड, बड़ा कंसाइज, एक लफ्ज़ में सब कुछ कह दिया। मेरा नाम अब्दुर्रहमान खालिद शाहीन है। आपके वाले साहब इनके दोस्त हैं? जी, बहुत गहरे और पुराने दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपके वाले साहब और इनमें क्या चीज़ कॉमन है? आपस का जो प्यार मोहब्बत है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब के एक मजलसी आदमी हैं, हर वक्त दोस्तों के जमघटे में रहते हैं। अभी नाश्ते के बाद उनके बड़े करीबी दोस्त उनसे मिलने के लिए आए, उनसे बात करते हैं रंधावा साहब की शख्सियत के बारे में, वो क्या कहते हैं। सर कुछ कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। रंधावा साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, जैसे देखने में हैं वैसे ही अंदर से हैं और अपनी बात के कमिटमेंट पूरी करते हैं, तो हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। काशिफ रंधावा साहब मेरे बड़े भाई हैं। मेरा इनसे 1988 का तल्लक है। हम क्लास फेलो भी हैं और 1988 से लेकर अब तक हमारा तल्लक दिन ब दिन बढ़ता ही गया है, कम नहीं हुआ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਰਤਾਓ ਆ, ਅੱਛੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, यानी कि शफीक आदमी ने। मैं तल्लक तो मेरा है मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ तहसील फैसलाबाद का, और रंधावा साहब मेरे रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं और इन्होंने बतौर 2013 में मुझे नामज़द किया था, और इनका जो प्यार है एक बाप की तरह मेरे साथ है। काशिफ नवाज़ रंधावा साहब मेरे नेबर हैं और मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। इंतहाई नफीस और खरे इंसान हैं। तो एक दिन हमारी मुलाकात ना हो, फ़ोन पे बहाना, मैं अदास हो जाता हूँ। चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब के साथ मेरी रफ़ाकत को तकरीबन को 25 साल हो गए। तो इस दौरान हमने सफ़र भी बहुत किए हैं, बैरून मुल्क भी, मुल्क के अंदर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी शख्सियत इनके अंदर मौजूद है और कई पहलू हैं इनकी शख्सियत के। रंधावा साहब बहुत तारीफ़ें हो रही हैं आपकी। जी अल्लाह का करम। आप दोस्तों के बारे में कुछ कहेंगे? बस जी ये सारे माशाल्लाह हमारे वाकई बहुत दरीना रफ़ीक हैं सारे जो तशरीफ़ फरमा है। इनकी शफ़क़त कि इतनी सर्दी के मौसम में ये तशरीफ़ लाए, और वाकई की बात है कि इनकी रफ़ाकत में मुझे बड़े फ़ायदे होते हैं क्योंकि ये मुखलसाना मशवरा देते हैं और इनकी राय का बड़ा वज़न होता है। आप पसंद की शादी को या मोहब्बत की शादी को जायज़ समझते हैं? जी बिल्कुल, उसकी लिमिटेशन ही होनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़, कोई लड़की या लड़के के अपने इस तरह की पसंद हो जाती है तो उन्हें अपने वालिदैन से रजू करके उन्हें कायल करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला निकाह इल्ला बिवलियन, कि वो निकाह बातिल है जिसमें वली की रजामंदी नहीं होती। आपका पहला तो शादी जो है वो हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसमें आपको दूसरी शादी करना पड़ी। वैसे इस्लाम में 4 शादियों की गुंजाइश है, तो
इरादा है कोई फर्द? जी बिल्कुल इरादा बन जाता है, लेकिन वो चूँकि ये जो मेरी शादी हुई है, मेरी और मेरी मिसेस का 20 साल का फ़र्क है मेरे साथ, तो वो मेरी बीवी भी है, दोस्त भी है। तो जहाँ मेरा जब इरादा बनता है तो मैं उसको कह देता हूँ कि शादी करने का प्रोग्राम, लेकिन शर्त ये है कि रिश्ता तुम पूछो। तो वो कहती है आप खुद कर लें, बस इसी कश्मकश में वक्त गुजरता जा रहा है। पाकिस्तान की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया सल्फिया पहुँचे हैं। ये चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब की इब्तदाई मादर इल्मी भी है। यहाँ से उन्होंने दीनी तालीम हासिल की थी। आइए। जी हम जामिया सल्फिया में मौजूद हैं और यहाँ के प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो काशिफ नवाज़ रंधावा साहब को कब से जानते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में, और फिर यहाँ के जो उनके क्लास रूम से यहाँ पढ़ते रहे 4 साल रंधावा साहब, और लाइब्रेरी उसका भी दौरा करेंगे। प्रोफेसर साहब, चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब यहाँ के फारगुल तहसील हैं, यहाँ से उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। आप काशिफ साहब को जानते हैं? काशिफ साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, 20-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जहाँ बात करने का सलीका सिखाया है, वहाँ बात को दलाइल से मुज़य्यन करने का सलीका भी है। सिर्फ बात नहीं करते बल्कि बात को दलाइल के साथ साबित करते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको ये तौफीक दी कि ये 4 साल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के अमीर रहे, और वो वक्त भी हमें याद है कि यही जामिया के कमरे थे, यही ग्राउंड थे, यही असातिज़ा थे, यही माहौल था, ये पढ़ा करते थे। पढ़ाई के दौरान ये एक मुतहर्रिक तालिब इल्म थे। दौरान तालिब इल्मी थोड़ा सा तकरीर का शौक़ था, तो उस शौक़ को फिर मज़ीद हम पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते थे, और यही वो लाइब्रेरी है। एक तो ये जामिया के तलबा है ना जी, लेकिन जो यहाँ GC यूनिवर्सिटी है, ज़री यूनिवर्सिटी है, लोगों ने MPhil के मकालाजात, PhD के मकालाजात और मर्द व ख़वातीन स्टूडेंट वो यहाँ बहुत कसर से आते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में इससे बड़ी लाइब्रेरी, इस्लामिक लाइब्रेरी कोई नहीं है। रंधावा साहब, अगर चंद सेकंड में बताना हो आवाम को, व्यूअर्स को, कि चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा कौन है, तो आप अपनी ज़ुबान से क्या कहेंगे? बस जी, मैं डॉक्टर साहब ये अर्ज़ करूँगा कि मैं एक बहुत अजीम रब का एक हकीर सा बंदा हूँ, और अल्लाह ताला का फजल है कि उसने इस कदर मेरी फितरत में ये चीज़ें रखी हैं अपनी रहमत से कि जो ज़रा सी उसकी और उसके रसूल की बगावत में कोई भी चीज़ सामने आए तो उसी वक्त अलार्म खड़क यानी बोल उठता है, साइन आ जाता है कि यहाँ तेरा खामोश रहना तेरे ज़मीर के लिए बेहतर नहीं है। और मैं इसलिए इस चीज़ को अल्लाह का अपने ऊपर बहुत ख़ास करम समझता हूँ
کہ اس نے اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ میرے اندر فطرتی طور پہ ان چیزوں کو رکھ دیا جسے میں انجوائے کرتا ہوں۔ آپ کے اندر ایک مزاحمتی انسان ہے، یہ مزاحمت اس وقت بہت تیزی کے ساتھ سامنے آتی ہے جب آپ غلط بات سنتے ہیں، یہ آپ کا کہنا ہے، اور کیا کیا وجہ ہے؟ کہاں آپ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ رک نہیں پاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں اپنے اندر ہر انسان کے لیے جو اس کو زبان سے بولتا ہوں، اپنے اندر بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں، اسی طرح جس سے میرا تعلق ہے اس سے بھی مجھے یہی امید ہوتی ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح کا ہی پیار اور محبت اور اسی طرح کا تعلق رکھے۔ میں فوری ریئیکٹ اس لیے کر دیتا ہوں، یہ کہہ لیں کہ جذباتی ہو جاتا ہوں، کہ جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں منافقت ہو رہی ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے، تو وہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اللہ کے فضل سے خود اس کو پسند نہیں کرتا، یا میرے ساتھ کوئی اس طرح کو کرتا ہے تو اسے بھی پھر میں برداشت نہیں کرتا۔ امی پر بازار کے قریب آفس ہے، تو اس اجلاس میں شرکت کرنا ہے چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب کو۔ آئیے اجلاس کی ابتدا سنائیں۔ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جہاں ایک مذہبی اور قرآن و سنت کی حامل اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کی سب سے بڑی جماعت اس ملک پاکستان میں ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہاں روز اول سے، جب سے پاکستان بنا ہے، روز اول سے ہی یہ جماعت سیاسی حوالے سے بھی بہت بڑے کردار کو سر انجام دے چکی ہے اور دیتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس انتخابات میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنی سابقہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات میں اپنا اہم رول ادا کرے گی انشاءاللہ۔ آپ پھر جس طرح کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ کو فنون لطیفہ سے تو کوئی دلچسپی نہیں رہی ہوگی، کوئی تھیٹر، آرٹ، مصوری، فلم، گانا، ان سے تو کوسوں دور ہوں گے آپ؟ جی میں جامعہ سلفیہ میں آنے سے پہلے تک تو یہ چیزیں دیکھتا رہا ہوں اور اس سے بھی میں سبق ہی پڑھ لیتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے یہ چیز دیکھ کر کہ ان چیزوں میں بھی میں سبق آموز واقعات کو انجوائے کرتا تھا، اس کی فوش پن یا جو اس طرح کی چیزیں تھیں ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سرکاری جاب کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اپنے بزنس کو ترجیح دی؟ میرے خیال سے سرکاری جاب بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں ایک پابندی بہت ہوتی ہے، دوسرا اوپر بیٹھنے والا بعض اوقات ہمیں یعنی غلامی کی طرف کھینچتا ہے، تو غلامی پہلے دن سے پسند نہیں آئی۔ ہم کاشف رنداوا صاحب کے فارم ہاؤس پہ آئے ہیں۔ چودھری کاشف نواز رنداوا بہت باذوق آدمی ہیں اور ان کے فارم ہاؤس کی بہت شہرت ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس فارم ہاؤس پہ کیا کیا ہے، آئیے۔ چودھری کاشف نواز رنداوا اپنے فارم ہاؤس پہ موجود ہیں، یہاں ان کے دوست احباب، عمائدین اور کچھ سیاسی کارکن بھی موجود ہیں۔ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، آئیے آپ بھی سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں سارے اپنے انتہائی قابل احترام عزیز بھائیوں کا کہ اتنی سردی میں انہوں نے وقت نکالا اور یہاں مل بیٹھنے کا موقع فراہم فرمایا۔ میں ملکی جو سیاست کے اندر ہلچل ہے اور الیکشن کی آمد ہے، اس سلسلہ میں صرف ایک جملے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ ووٹ جو ہوتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے،
اور ہمارے اوپر یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ 5 سال ہمارے حلقے کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے شہر کا کون سا نمائندہ ہمیں منتخب کرنا چاہیے جو آنے والے 5 سالوں میں ہمیں صحیح خدمت فراہم کرے اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اس پسی ہوئی اور پٹی ہوئی قوم کی رہنمائی فرمائے۔ شہر کے ہنگاموں سے دور پرفضا آپ کا ڈیرا اور یہ زمینیں، اور لگتا ہے یہاں تو کوئی نہ ہارن کی آواز آ رہی ہے نہ کچھ اور شور شرابہ، تو کیسا لگتا ہے جب یہاں آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ سوال جب کر رہے تھے تو یوں سمجھیے کہ میری فطرت کو جیسے سکون ہو رہا ہے، یعنی سوال میں ہی لذت تھی، چونکہ سوال کے جواب میں حقیقت بیان کرنا لگا ہوں اور حقیقت جو ہے وہ فطرت کے قریب ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے مجھے سکون والی جو جگہ ہے وہ یہ فارم ہاؤس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم نوازیوں سے مجھے دیا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک تو بچپن گزرا یہاں، بچپن میں ہم کھیتی باڑی کے لیے یہاں کرتے رہے کام کاج، دوسرا یہ ہے کہ اس کے 100 کلومیٹر تک چاروں طرف کوئی بڑا شہر نہیں ہے اور جس کی وجہ سے پولوشن نہیں ہے، کوئی شور شرابے والی اور بھی کئی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ پولوشن نہیں، ایئر میں پولوشن نہیں ہے۔ بس اتنے شروع کر دو بولنا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے جب بھی کوئی گیسٹ آتے ہیں ان کی پکوائی کے لیے سارا انتظام یہاں ہے، اور یہ چولہے وغیرہ اور یہ جو اس کا ایندھن وغیرہ، پانی کا نظام اور ہمارے باقی کچھ چیزیں سٹور کی، یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارا ایک سٹور ہاؤس ہے، کیمرے سٹور ہاؤس ہے، اور ساتھ ملازمین کی تھوڑی سی 1-2 کی رہائش بھی ہے، اور جب بھی ہمارا کوئی پروگرام آپ جیسے کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں کھانے پکانے کے لیے، کیونکہ یہ علاقہ بارشی ہے اور جیسے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مطلب کتنی ٹھنڈ ہے، تو فصلوں کی وجہ سے آب و ہوا میں اس طرح کے ماحول ہوتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ کھانے پکانے کے لیے جو آپ کے سامنے پک رہا ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ رنداوا صاحب یہ گھوڑے کا کیا مطلب سواری کے لیے؟ جی بالکل سواری کے لیے جی، کیونکہ آپ کے دائیں بائیں دیکھیں ماحول ہی گھوڑ سواری کا ہے، دور دور تک یعنی فصلیں ہیں، زمینیں ہیں، تو یہ شوق بھی ہے، بچوں کا بھی شوق ہے، میرا بھی ہے، تو جب بھی آتے ہیں بچے بھی اس پہ گھوڑا سواری کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ پوری زمین کا چکر بھی لگانا ہو تو پیدل جانے کے بجائے ہم جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ ہاں جی، زمینوں کا چکر لگاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ رنداوا صاحب آپ کی لائف میں ایک چیز جو سب نے آبزرو کی ہے، آپ بہت بولڈ ہیں، اتنی دلیری اتنی بہادری کہاں سے لی؟ بس یہ اس کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بندہ دیکھتا ہے جب آنکھوں سے تو پھر ان کو کاپی بھی کرتا ہے۔ اس میں ہمارے جو بزرگ تھے چودھری بشیر رنداوا صاحب، والد صاحب کے چچا تھے، میں نے تھے 85 میں، وہ پھر خود والد صاحب، بلکہ اس سے پہلے والد صاحب سے میں نے سیکھی، وہ بہت دلیر تھے میرے والد صاحب مرحوم، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ پھر وہ بشیر رنداوا صاحب، اس کے بعد چودھری الیاس جٹ صاحب سے میرا بہت قریبی تعلق تھا، عزیزداری بھی تھی، اور ان سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا دلیری کے معاملے میں۔ تو میرے خیال سے بائی برتھ بھی تھی، میرے والد صاحب جو تھے ان کی تقریباً سیم عادتیں
मेरी उनसे मिलती हैं, मगर आगे इनको पालस जो है वो इन दो लोगों की वजह से मैं ज़्यादा हुआ। मारूफ वकील चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता जो डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं, उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुँचे। जी पंसोता साहब, एक तो हमें ज़रा बताइए आपकी कैंपेन कैसी जा रही है, दूसरा आपके दोस्त चौधरी काशिफ नवाज रंधावा आपसे मिलने आए, आज हम उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ कहिए, इनकी शख्सियत के बारे में आप क्या जानते हैं? एक तो पहले बहुत शुक्रिया सिटी 41 का, उन्होंने फैसलाबाद में एक नया विज़न दिया और मसाइल को भी आगाह किया और शख्सियात को भी नुमाया किया, और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे आपकी विज़डम है, सिटी 41 की विज़डम है। इलेक्शन कैंपेन के बारे में अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह अच्छी कैंपेन की है, जिसमें नौजवानों का साथ, बुज़ुर्गों की सरपरस्ती और हम उम्र जो हैं दोस्त उनकी मोहब्बत भरपूर शामिल हाल है। ख़वातीन हमारी वकला, उनका साथ भरपूर हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह ताला एक मैं समझूँ कि वेल ऑर्गेनाइज्ड जो कैंपेन इंशाअल्लाह चल रही है और अच्छा रिस्पांस है वो वकला की तरफ से। बीइंग प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने खूबी से नवाजा है, वो दूसरे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनमें वो नहीं है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आई होप के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। दूसरी बात आपने काशिफ रंधावा साहब के बारे में पूछी, एक तो ये कि मेरे छोटे भाइयों की तरह है, सीजनड पॉलिटिशियन है और सबसे बढ़कर दबंग आदमी है, और मुआशरे को तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काबिल कबूल होते हैं, लेकिन सियासी पार्टियों को किसी हद तक ऐसे लोग काबिल कबूल नहीं होते, क्योंकि मुनाफ़क़त से पाक सियासत जो है ना इनका तुरा इम्तियाज़ है, और हमदर्दी रखने वाले इंसान हैं और दोस्तों के लिए स्टैंड लेने वाले हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर की अयादत के लिए उनकी रहायशगाह पहुँचे। आइए। मौलाना चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब आज हमारे मेहमान हैं। इनके हवाले से, इनकी शख्सियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपके साथ इनके बड़े दरीना मुरासम हैं, क्या कहेंगे, कैसे इंसान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ आवरी का मोहतरम डोगर साहब और मेहमान ख़ुसूसी अज़ीज़ मुकर्रम चौधरी काशिफ नवाज रंधावा साहब हाफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे। जहाँ तक इस नौजवान का ताल्लुक़ है, हमेशा से ही मैं इनकी सलाहियतों का मोतरफ़ रहा हूँ। एक अरसे से, जब से ये जामिया सल्फिया में ज़ेर तालीम थे हमारे इंटरनेशनल सतह के अदारे में। हम न्यू नाज़माबाद में चौधरी आबद शेर अली के सियासी डेरे पर पहुँचे हैं, आइए मिलते हैं। फैसलाबाद की सियासत हो या कौमी सियासत, चौधरी आबद शेर अली का नाम मोहताज तारफ़ नहीं है। कौमी इश्यूज़ पर बहुत खुलकर इज़हार ख्याल करते हैं, पार्लियामेंट के इजलासों में ज़बरदस्त इनकी तकरीरें होती हैं, और फैसलाबाद की सियासत में इनके वालिद मोहतरम चौधरी शेर अली शहर की बहुत खिदमत की। मेयर फैसलाबाद रहे, MNA रहे, तो उन्हें बाबा बल्दियात भी कहा जाता है, बाबा सियासत भी कहते हैं। तो आज चौधरी आबद शेर अली, जिनके साथ जब वो चौधरी आबद शेर अली मुस्लिम लीग यूथ विंग के सदर थे पंजाब के, तो चौधरी काशिफ नवाज रंधावा जनरल सेक्रेटरी थे।
تو وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں, پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں. بہت ریلیونٹ ہے کہ آج چودھری عابد شیر علی سے جانیں کہ ان کی نظر میں کاشف رنداوا صاحب کا کیا مقام ہے, کیا سٹیٹس ہے, وہ کیسے پولیٹیشین ہے اور کیسی ان کی شخصیت ہے. میں نے اور کاشف نواز رنداوا صاحب نے جب مجھے جماعت کی طرف سے یوتھ ونگ کا صدارت سونپی گئی, ذمہ داری سونپی گئی, تو کاشف صاحب میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے. ہم نے کوئی 3-4 ماہ ایک ہی گاڑی میں اور روڈوں کے اوپر گزارے, اور ہم نے اپنا بوریا بستر بھی گاڑی کے اندر رکھا, اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کاشف نواز رنداوا صاحب نے یوتھ ونگ کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور اس کو ایک بنیاد رکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمٹمنٹ میں کوئی دو راہ نہیں ہے. انہوں نے جماعت کے لیے, پارٹی کے لیے اپنے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا, اپنے کاروبار کا, اور تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے پارٹی کو جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی دونوں اطراف سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. آخر میں ویورز کے لیے کوئی مختصر سا پیغام؟ میں چونکہ فیصل آباد سے میرا تعلق ہے تو میں پیغام صرف یہ دوں گا کہ الیکشن کی آمد ہے, تو ہمارے بھائی عابد شیر علی صاحب کو بھرپور طریقے سے بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں نوجوان, چونکہ نوجوانوں کی صحیح قیادت میری نظر میں چودھری شیر علی صاحب کے بعد اور اوورآل تمام پاکستان فیصل آباد کے سیاستدانوں کے لحاظ سے عابد شیر علی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت دی ہے. تو میرا صرف یہ پیغام ہے کہ وہ فیصل آباد کے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عابد شیر علی صاحب کو کامیاب کروانے میں کوشش و کاوش کروں. بہت شکریہ چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب, آپ کے ساتھ وقت گزرا, بہت اچھا لگا. یہ تھے چودھری کاشف نواز رنداوا, چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں پنجاب کے. آپ نے باتیں سنی, ان کے خیالات سنے, ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی رائے سنی, چودھری عابد شیر علی کی رائے سنی, بڑی معتبر رائے ہے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.